نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ حیض و نفاس والی عورت کون سی عبادت کر سکتی ہیں اور کون سی عبادت نہیں کر سکتی؟ کیا حیض و نفاس والی عورت نماز پڑھ سکتی ہیں؟ تو جان لے مسئلہ، حیض و نفاس کی حالت میں نماز پڑھنا حرام ہے، روزہ رکھنا بھی حرام ہے۔ اس پیریڈ میں جتنے بھی نمازیں گزریں گی وہ سب معاف ہیں، ان کی قضا بھی نہیں ہے، البتہ روزوں کی قضا ہے، دوسرے دنوں میں ان کی قضا کریں۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جو عورتیں اس پیریڈ میں ہوں انہیں چاہیے کہ وہ وضو کر کر جتنی دیر تک نماز پڑھتی تھیں اتنی دیر تک وہ ذکر و اذکار میں مشغول رہیں تاکہ ان کی نماز پڑھنے کی عادت بنی رہے۔ اب ایک اور مسئلہ جانتے ہیں، کیا حیض و نفاس والی عورت قرآن شریف کو پڑھ سکتی ہے دیکھ کر یا بغیر دیکھے، جو حافظہ ہوتی ہے؟ تو مسئلہ شریعت کا یہ ہے کہ حیض و نفاس کی حالت میں قرآن شریف کو دیکھ کر پڑھنا حرام ہے، بغیر دیکھے بھی پڑھنا حرام ہے۔ کیا قرآن شریف کو حیض و نفاس والی عورت چھو سکتی ہیں؟ بالکل نہیں، قرآن شریف کو اس پیریڈ میں چھونا حرام ہے۔ ایسے ہی اگر کسی کاغذ پر، کسی پنے پر، کسی کاپی میں قرآن شریف کی آیت کریمہ لکھی ہو تو اس کاغذ کو بھی چھونا حرام ہے۔ لیکن اگر قرآن شریف پر جزدان چڑھا ہو، غلاف چڑھا ہو، پھر کوئی حرج نہیں ہے، پھر قرآن شریف کو چھو سکتی ہے۔ جو معلمہ ہوتی ہیں وہ حیض و نفاس کی حالت میں کیا بچوں کو تعلیم دے سکتی ہیں قرآن کی؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ جو معلمہ ہے وہ بچوں کو تعلیم دے سکتی ہے، مگر وہ سانس توڑ توڑ کر پڑھائیں، ہجے کر کے بچوں کو پڑھائیں۔ عبادتوں میں جاننے کی کون سی عبادت کر سکتی ہے؟ ہماری ماں اور بہنیں اس مسئلے میں بہت زیادہ کنفیوز رہتی ہیں کہ اس پیریڈ میں یعنی حیض کے ایام میں کون سی عبادت کریں، بہت زیادہ وہ کنفیوز رہتی ہیں۔ تو جان لیں، قرآن شریف کی تلاوت کے علاوہ درود شریف، کلمہ شریف اور دیگر وظائف پڑھ سکتی ہیں، بلا کراہیت، جائز ہے بلکہ مستحب ہے۔ وضو کر کر، کلی کر کر وہ ذکر و اذکار کر سکتی ہے۔ میں اپنے بھائیوں سے بھی ایک مسئلہ شیئر کرنا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں کہ حیض کی حالت میں جماع کرنا حرام ہے، اس حالت میں بچا کریں۔ اس وجہ سے شریعت روکتی ہے کہ اس حالت میں جماع کرنے سے بیماری ہونے کا زیادہ اندیشہ رہتا ہے۔ اب ایک خاص مسئلہ جو عوام الناس میں بہت زیادہ مشہور ہے اور معاشرے میں یہ بہت زیادہ بات پھیلتی چلی جا رہی ہے کہ حیض کی حالت میں عورت کھانا نہیں بنا سکتی، فاتحہ کا کھانا نہیں بنا سکتی ہے، فاتحہ دلوا نہیں سکتی ہے۔ کیا یہ بات سچ ہے کہ حیض کے ایام میں اگر وہ عورت ہے تو فاتحہ کا کھانا نہیں بنا سکتی ہے؟ تو شریعت کہتی ہے کہ بالکل فاتحہ کا کھانا وہ بنا سکتی ہے، فاتحہ کروا سکتی ہے، نیاز کا کھانا وہ کھا سکتی ہے، اس سے کوئی دقت نہیں ہے۔ اور حدیث پاک سے میں ثابت کر دیتا ہوں، اس سے آپ کا عقیدہ اور مضبوط ہو جائے گا کہ ایک دن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم مومنوں کی روحانی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ اے عائشہ مصلی اٹھاؤ، چونکہ آپ کا حجرہ مبارک مسجد نبوی سے بالکل سٹا ہوا تھا، تو آپ نے کہا کہ مسجد نبوی سے مصلی اٹھاؤ، میں نماز ادا کروں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ حضور میں حیض کے ایام میں ہوں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ مصلی اٹھا سکتی ہو، آپ کے ہاتھوں میں گندگی نہیں لگی ہوئی ہے۔ یعنی جو عورتیں حیض سے ہوتی ہیں وہ گندگی ان کے بدن میں نہیں پورے لگی ہوئی ہوتی ہے، زبان میں گندگی نہیں لگی ہوئی ہوتی ہے، آنکھوں میں گندگی نہیں لگی ہوئی ہوتی ہے، ہاتھوں میں گندگی نہیں لگی ہوئی ہوتی ہے، لہٰذا وہ لوگ ذکر و اذکار بھی کر سکتی ہیں، درود شریف بھی پڑھ سکتی ہیں، کلمہ شریف بھی پڑھ سکتی ہیں، اور فاتحہ کا کھانا بنا بھی سکتی ہیں، فاتحہ کا کھانا کھلا بھی سکتی ہیں اور کھا بھی سکتی ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ صحیح طریقے سے آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اتنا یاد رکھنا کہ میں نے جو بھی بات آپ کو بتائی ہے
یہ میں نے شریعت کی بات بتائی ہے، یہ جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہے یہ قانون شریعت میں لکھی ہوئی ہے، آپ اسے پڑھ کے بھی دیکھ سکتی ہیں تاکہ آپ کا عقیدہ اور مضبوط ہو جائے۔